الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواہ احمد وابن حبان فی صحیح۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، حاضرین مجلس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم کتاب التوحید کا 28واں چیپٹر پڑھیں گے۔ عنوان ہے باب ما جاء فی التنجیم، علم نجوم، اسٹرولوجی سے متعلق جو شریعت کی تعلیمات ہے، علم النجوم کا کون سا حصہ جائز ہے اور کون سا ناجائز، کون حصہ شرک ہے اور کون حصہ مباح ہے، اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ تنجیم، نجم ینجم تنجیماً، علم نجوم حاصل کرنا یا علم نجوم یا نجم کے ستارے کی تاثیر کا اعتقاد رکھنا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تنجیم کی تعریف کرتے ہیں۔ التنجیم، علم التنجیم هو الاستدلال بالاحوال الفلکیۃ علی الحوادث الارضیہ، فلکی احوال سے زمینی حوادث کے اوپر استدلال کرنا، یعنی سورج کی گردش اور سورج کی چال اور چاند کی گردش اور اس کی چال اور اس کے منازل، اور اسی طریقہ سے ستاروں کی گردش، اس کی حرکت، ان کا اجتماع اور افتراق، کب وہ اکٹھے ہوتے، کئی ستارے اکٹھے ہوتے پھر وہ سب ایک دوسرے سے الگ ہوتے، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کہاں جا کر کس سے ٹکراتے، ان چیزوں پر غور خوض کر کے اٹکل پچھو طریقے پر مستقبل کے متعلق پیشین گوئیاں کرنا، غیبی امور سے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ ستاروں کی گردش بتا رہی ہے کہ اس سال خوب بارش ہوگی، زبردست بھیانک سیلاب آئے گا، تیز طوفانی ہوائیں چلیں گی، بازار میں اشیاء کا نرخ بہت بڑھ جائے گا، تو فلاں فلاں چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ تو یہ ستارہ جو فلاں برج میں ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس برج میں جس کی بھی شادی ہوگی وہ شادی کامیاب ہوگی، اور فلانا ستارہ فلاں برج میں ہوگا تو شادی ناکام ہوگی، فلاں ستارہ اس وقت فلاں منزل میں ہے تو اس وقت جو بچہ پیدا ہوگا وہ خوش نصیب ہوگا، گورا چٹا حسین جمیل ہوگا۔ اس طرح کی جو باتیں اسٹرولوجسٹ کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ادعاء علم الغیب، علم غیب کا دعویٰ ہے، اور علم غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ستاروں کی پیدائش کی یہ ہرگز غرض نہیں، تو یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ استدلال کرنا یا زمین میں رونما ہونے والے حادثات کو ستاروں کی چال سے جوڑنا، ایسا اس لیے ہوا کہ ستارے ایسا کر رہے ہیں، ستارے اس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں اس لیے زمین پہ ایسا اثر ہو رہا ہے، یہ چیز باطل ہے، حرام ہے۔ علم تنجیم کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کواکب پرست تھی، ستاروں کی پرستش کرتی تھی، چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش کرتی تھی۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ زمین میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، خیر یا شر، وہ سب پیدا کیا ہے ستاروں نے، چاند، سورج اور ستاروں نے زمینی اشیاء کو پیدا کیا ہے۔ وہ موجد ہے، وہ خالق ہے، وہ مؤثر ہے۔ چنانچہ وہ چاند، ستارے اور بڑے بڑے ستاروں کے بڑے بڑے ہیکل بناتے تھے، عبادت کی جگہ، اور ستاروں کی ایک خیالی تصویر بناتے، یہ زہرہ ہے، یہ مشتری ہے، یہ زحل ہے، یہ عطارد ہے،
اور اس میں اس کی پرستش کرتے، سجدہ بجا لاتے، رکوع کرتے، تو چڑھاوے چڑھاتے، اس کی تعریف اور توصیف میں کچھ کلمات کہتے، اور سمجھتے کہ ستاروں کی روحانیت اترتی ہے، وہ ہم سے خطاب کرتی ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ وہ در حقیقت شیطانی چال تھی، ان کے قلب پر اترنے والا، ان سے خطاب کرنے والا شیطان ہوتا تھا۔ تو یہ سابعہ فرقہ، منجمین کا فرقہ، ستارے کواکب پرستوں کا جو فرقہ تھا، یہ کواکب کو خالق سبحانہ و تعالیٰ کے درجے میں رکھتے تھے اور زمینی چیزوں کا موجد اور خالق ستاروں کو مانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ باجماع مسلمین یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، کیونکہ خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے، یہ بھی شرک ہے، وہ یہ ہم ستاروں کو خالق نہیں مانتے، لیکن ہم اگر ستاروں کی گردشوں کو غور کریں اور اس سے زمین میں رونما ہونے والے حوادث کو جوڑیں کہ ستاروں کی یہ چال بتا رہی ہے کہ زمین میں ایسا ہونے والا ہے اور مستقبل کے متعلق، تو یہ دعویٰ علم غیب ہوگا اور یہ کفر اور شرک ہوگا۔ اور یہی بات اسٹرولوجسٹ کرتے ہیں کہ فلکی حالات سے آسمان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ستاروں کی جو چال ہے، ستاروں کی چال یہ پتہ دیتی ہے، یہ پتہ دیتی ہے، یہ پتہ دیتی ہے مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ یہ جو دعویٰ علم غیب ہے یہ کفر ہے، اور جو کوئی ان کی تصدیق کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ یہ بات ایک مسلمان کے نزدیک ہر شخص سے بالا تر ہے کہ غیب کا جاننے والا زمین اور آسمان میں صرف اللہ ہے، جیسا کہ سورہ نمل آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، دو ٹوک انداز میں کہہ دیجئے کہ زمین میں اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو یہ دعویٰ علم غیب یہ حرام ہے، یہ کفر ہے۔ اور علم نجوم کی ایک تیسری شکل یہ ہوتی ہے جس میں بعض اہل علم نے اختلاف بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ستاروں کی گردش سے، چاند کی حرکتوں سے، توجہ فرمائیے، ستاروں کی گردش سے، چاند کی حرکتوں سے، سورج کی حرکتوں سے آپ وقت کا پتہ چلائے، جہت اور سمت کا پتہ چلائے، قبلے کا پتہ چلائے۔ سال کے 365 دن کے اندر سورج نکلتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں، اور مشینی زمانہ ہے، ہر چیز ایک ایک سیکنڈ کیلکولیٹ ہے، کب سورج نکلے گا، کب کتنے وقت کہاں کتنا چڑھے گا، جیسے سورج نکلے گا ہر چیز کا سایہ دگنا تگنا کئی گنا پچھم کی طرف زیادہ بڑھے گا۔ مشرق سے سورج نکلے گا تو سایہ کئی گنا پچھم بھاگے گا، اور جیسے جیسے سورج اوپر چڑھے گا سایہ چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ بیچ آسمان میں جب سورج جا کر ٹھہرے گا تو سایہ ہر چیز کا اس پہ لٹکا ہوگا۔ پھر جیسے وہ پچھم کی طرف مائل ہوگا، زوال ہو جائے گا، سورج ڈھل جائے گا تو سایہ پورب کو اترے گا۔ پھر جیسے جیسے وہ ڈوبنے کو جائے گا ویسے ویسے سایہ پورب کی طرف دراز ہوتا جائے گا۔ سال بھر کا کیلکولیشن ہے، اور اس طریقے سے ہم زوال سمجھتے ہیں کہ سورج ڈھل گیا جب سایہ کسی بھی چیز کا جو اس پہ لٹکا ہوا تھا، جب وہ پورب کو آیا ہم نے سمجھا کہ زوال ہو گیا، نماز کا وقت ہمارے ہو گیا۔ ہر چیز کا سایہ جب ایک مثل ہو گیا تو ہماری عصر کا وقت ہو گیا۔ سورج ہمارے افق سے غائب ہو گیا، ڈوب گیا، ہماری مغرب کا وقت ہو گیا۔ اسی طریقے سے چاند کی اپنی منزلیں ہیں، 28 منزلوں میں چاند اپنے مدار پر گھوم جاتا ہے، ہر رات پہلی رات میں وہ ایک نکلتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد ڈوب جاتا ہے۔ آپ نے اندازہ کیا آج فلاں تاریخ کو چاند اتنے بجے نکلا، اتنے بجے ڈوب گیا، دوسرے تاریخ کو اتنے بجے نکلا، اتنی دیر تک رہا، پھر وہ تیسری تاریخ کو ذرا اوپر آیا، چوتھی تاریخ کو ادھر اوپر آیا۔ اس طریقے سے آپ 28 دن کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ چاند ہر ایک منزل میں اترتا ہے، 29ویں 30ویں دن میں آپ کو چاند ڈلی۔ تو یہ چاند کی منزلیں ہیں، اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ تہائی رات کب ہوئی، آدھی رات کب ہوئی، فجر کا وقت کب ہوا، تو یہ آپ اندازہ کرتے ہیں۔ پھر سورج کے طلوع اور غروب کو دیکھتے ہیں کہ وہ پورب سے نکلتا ہے، تو کسی طرح پورب دکن کنارے سے نکلتا ہے، کبھی پورب اتر کنارے سے نکلتا ہے، اور دو کناروں کے درمیان سال کے تمام دنوں کے اندر تھوڑا بڑھتا ہے۔ ایسے رب المشرقین و رب المغربین، دو کونے ہیں اس کے طلوع ہونے کے، اور رب المشارق بھی آیا، گویا مشارق جمع، تو دو کناروں سے نکلتا ہے اور سال بھر میں تھوڑا بڑھتا ہے، ایسا دکن سے اتر کو آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے ڈوبتا ہے تو آپ کبھی دیکھیں گے پچھم اتر کنارے میں ڈوبتا ہے، اور کبھی پچھم دکن کنارے میں سورج ڈوب رہا ہوتا ہے۔ یہ سب نظام قدرت ہے، لگا بدھا نظام۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ چاند اور ستاروں کی اور سورج کی گردشوں سے، ان کی حرکتوں سے آپ وقت کا پتہ لگاویں، سمت کا پتہ لگائیں۔ قطب شمال کی جانب نکلتا ہے، اس سے قبلے کا ڈائریکشن معلوم ہوتا ہے۔ تجربے اور مشاہدے سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے، کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ ستارہ فلاں مقام ٹھیک کعبہ کے سامنے ہے، کعبہ کے دروازے سے ٹھیک پورب نکلتا ہے۔ 100 کلومیٹر بھی گئے تو دیکھا کہ ٹھیک اسی ڈائریکشن میں ہے، ہندوستان میں آ کر دیکھا اسی ڈائریکشن میں ہے،
ہم نے سمجھ لیا ہمارا قبلہ اس ڈائریکشن. یہ سب تجربے اور مشاہدے کی چیزیں ہوتی. اس علم کو کہتے ہیں علم التسییر، ستاروں کے، چاند کے، سورج کے چلنے کا علم، اور اس سے تاریخوں کا علم، اور اوقات کے ساتھ ساتھ سمت اور جہت کا علم، اور کون ستارہ کس ملک کی طرف نکلتا ہے جس سے معلوم ہو کہ امریکہ کدھر ہے اور سعودی عرب کدھر ہے اور جاپان کدھر ہے. تو اس طریقے سے ستارے سمت بھی متعین کرتے ہیں اور ملک کی جہتیں بھی متعین کرتے ہیں. تو یہ ہے علم التسییر، سیر سے، ستاروں کی چال سے اوقات، وقت اور جہت اور ملک معلوم کرنا، قبلہ معلوم کرنا. تو الحمدللہ یہ علم النجوم سے متعلق یہ تیسرا علم ہے جس کو علم السیر یا علم التسییر کہتے ہیں. اس کے اندر اہل علم نے اختلاف کیا، جیسا کہ صاحب کتاب نے ذکر کیا کہ قتادہ ابن دعامہ السدوسی جو بزرگ تابعی ہے وہ، اسی طریقے سے سفیان ابن عیینہ محدث، اور دوسرے کچھ علماء نے کہا یہ بھی علم نہیں لینا. ہو سکتا ہے کہ رفتہ 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 آدمی ستاروں کی تاثیر کا قائل ہو جائے. لیکن امام احمد اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اوقات معلوم کرنے کے لیے یہ علم جاننا جائز ہے، مباح ہے. انشاءاللہ تعالی وقت ہو گیا ایک وقفے کا، وقفے کے بعد پھر آپ سے گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتظار کرنے کا شکریہ. وقفے سے قبل ہم علم النجوم کی یا علم تنجیم کی 3 شکلیں آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. 2 شکلوں کا تعلق تاثیر سے ہے. زمین میں ستاروں کو فاعل، مؤثر، خالق ماننا، جیسا کہ حضرت ابراہیم صاحب کی قوم سابقہ کا نظریہ تھا، کفریہ نظریہ ہے، باطل ہے. اسی طریقہ سے ستاروں کی گردش سے زمین میں رونما ہونے والے حوادث کو جوڑنا اور مستقبل کی پیشین گوئی کرنا، یہ بھی حرام ہے. اور تیسرا علم وہ علم السیر ہے، علم التسییر ہے، ستاروں کی گردش سے، چال سے اوقات کا، سمت کا، قبلے کا، جہت کا پتہ چلانا، وقت کا. اس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ قتادہ اور سفیان ابن عیینہ محدث نے اس کو بھی ناپسند کیا ہے، حرام کہا ہے. مکروہ کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن سلف کی تعبیر میں عام طریقے سے مکروہ کا لفظ حرام کے لیے ہوتا ہے. لیکن امام احمد ابن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ اوقات کا علم معلوم کرنے کے لیے، قبلہ کی جہت معلوم کرنے کے لیے اور سمت معلوم کرنے کے لیے کواکب کے سیر کا علم، حرکت کا علم معلوم کرنا جائز ہے، مباح ہے، اور یہ شرعی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہی قول راجح ہے. تو جب آپ نے تنجیم کی نوعیت اور اس کی جائز اور ناجائز شکلیں سمجھ لی، تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے علم النجوم کے تعلق سے اور ستاروں کی پیدائش کی غرض و غائد کیا ہے. تو صاحب کتاب نے یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا. قال البخاری فی صحیحہ، قال قتادہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے. حضرت قتادہ ابن دعامہ السدوسی جو بزرگ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں خلق اللہ هذه النجوم لثلاث زینۃ للسماء ورجوما للشیاطین وعلامات یہتدی بها فمن تأول غیر ذلك اخطأ واضاع نصیبہ وتکلف ما لا علم له به. قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ستاروں کو 3 غرض سے پیدا کیا ہے. ستاروں کی پیدائش کی 3 غرضیں ہیں، 3 حکمتیں. زینۃ للسماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زینت بخشی ہے ستاروں. اور جو بات انہوں نے کہی ہے قرآن کی آیت سے استنباط کیا ہے. رب العالمین فرماتا ہے سورہ ملک آیت نمبر 5 میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے نچلے آسمان کو مزین کیا ہے، سجایا اور سنوارا ہے، مصابیح سے، چراغوں سے. آپ سیاہ کالی رات میں جب آسمان بدلیوں سے صاف ہو اور بجلی کے بلب آپ گل کر دیں، بجھا دیں، وہ کالی سیاہ رات میں آپ آسمان کی طرف غور کریں، نظر اٹھائیں تو چمکتے ہوئے روشن ستاروں کا ایک جنگل نظر آئے گا، اور آسمان اتنا خوبصورت ہوگا کہ اللہ کی قدرت آپ کو یاد آئے گی. اللہ اکبر. لگے گا کہ چاندی کے ٹکڑے پورے آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں. کوئی بڑا ستارہ ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی ٹمٹما رہا ہے، کوئی بہت تیز روشنی دے رہا ہے، کسی کی روشنی سفید ہے، کسی کی سرخی مائل ہے، کسی کی زردی مائل ہے. اللہ اکبر. کوئی چل رہا ہے، کوئی ثابت ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اور دوسری غرض رجوما للشیاطین، شیطان جو آسمان پر چڑھتے ہیں غیب کی خبریں چرانے کے لیے، اللہ کے احکام کے تعلق سے جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ کا، اس کو معلوم کرنے کے لیے جو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہوتے ہیں، تو ستاروں کو توڑ کر ان کو رجم کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا
लिश्शयातीन, शैतान के रज्म का ज़रिया हमने सितारों को बनाया। और तीसरी गरज फरमाया कि वह अलामातिन युहतदा बिहा, ये अलामत है और इससे रहनुमाई हासिल की जाती है। रब्बुल आलमीन सूरह नहल आयत नंबर 16 में फरमाता है वह अलामातिन व बिन नज्म हुम यहतदून, ये सितारे जिस तरीक़े से ज़मीन में समंदर, पहाड़ और दूसरी बड़ी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक़ात, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की अज़ीम कुदरत और उसकी वहदानियत की दलीलें, अलामतें। ये सितारे अलामत है, पहचान है जिहतों के लिए, समतों के लिए, शहरों के लिए, मुल्कों के लिए। व बिन नज्म हुम यहतदून, और सितारों से लोग राह पाते हैं, रहनुमाई हासिल करते हैं, राह देखते हैं। कहाँ? खुश्की में और समंदर में। जहाज़रा समंदर चलाता है, पूरा मैप है उसके पास, लेकिन फिर भी उसकी नज़र सितारों पर होती है। और ज़मीन में जब बत्ती गुल हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, तो आसमान की जो रोशनी, सितारों की ज़मीन पर मध्यम रोशनी पड़ती है, हम अपनी आँख की लाइट से देखते हैं और अपने घर की राह तलाश लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश्की में भी सितारों के ज़रिए जो हल्की रोशनी ज़मीन पे पड़ती है, जिससे हम रास्ता चलते हैं वरना एक दूसरे से टकरा जाए। और जहाज़रा भी समंदर के अंदर सितारों से सिमत की रहनुमाई हासिल करता है। ये मकसद मतलब है वो अलामातिन व बिन नज्म हुम यहतदून, के वो राह पाते हैं, यानी खुश्की और तरीके अंधेरों में वो राह ढूंढते हैं। जैसा कि रब्बुल आलमीन ने सूरह अनआम आयत नंबर 97 में फरमाया वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, वही अल्लाह है जिसने सितारों को बनाया, सितारों को पैदा किया ताकि तुम उनसे राह हासिल करो खुश्की के अंधेरों में और समंदर के अंधेरों में। खुश्की, बर्र बहर के अंधेरों में तुम रहनुमाई हासिल करो। ये मतलब है वो अलामातिन व बिन नज्म हुम यहतदून। कतादा कहते हैं फमन तअव्वल फ़ीहा गैर ज़ालिक, इन तीन मकसद के अलावा अगर कोई और मकसद समझते हो, जैसे कि नजूमी सितारों की गर्दिश से मुस्तक़बिल का हाल मालूम करते हैं, गैबी बातों की पेशिन गोई करते हैं, तो फरमाते हैं कि ऐसे लोग अख्ता, इन्होंने गलती की बल्कि कुफ्र कहा। सितारे की चाल बताड़ी कि ऐसा होगा, इस साल ऐसा होगा, इस साल हुकूमत बदलेगी, इस साल फलां पीएम बनेगा, वगैरह वगैरह जो बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल अटकल पच्चू बातें हैं, लहव व लईब है, ला यानी बातें हैं। अख्ता वो अज़ा नसीबहू, और अपनी उम्र के अजीज़ औकात को ज़ाया किया, फालतू काम में लगाए हुए। लेकिन दुनिया की अकल को क्या हो गया है, लोग समझते नहीं कि वो अनाप शनाप वो बोल रहा है। कभी कभार उसकी एक आध बात सच्ची भी हो जाती है, जैसे कहानत करने वालों की भी बातें सच्ची होती हैं कभी कभार। 100 झूठ में एक सच निकलता है, तो इससे इल्म नजूम सही नहीं हो सकता। लेकिन जिसको कहते हैं अंधविश्वास, आंख बंद करके उसको सही लोग मानते हैं और जा रहे हैं। खूब दुकानें चमकी हुई हैं, अक्सर बेशतर चैनल को देखिए गैर इस्लामी मुल्कों के अंदर, बल्कि बाद वो ममालिक जो कहते हैं कि वो मुस्लिम ममालिक है, वहाँ भी ऑस्ट्रेलिस बैठा हुआ है, नजूमी बैठा हुआ है, सितारों की चाल से आपकी किस्मत का हाल बता रहा है। वलियाज़ु बिल्लाह। हकीकत यह है कि ये बिल्कुल फालतू इल्म है, बे इल्म है, बेसनद इल्म है। अल्लाह ने इसकी कोई सनद नहीं उतारी, उसने अपनी उम्र को ज़ाया किया। वह तकल्लफ़ मा ला इल्म लहू बिही, और ऐसे इल्म को उसने हासिल किया जिसको हासिल करने का कोई ज़रिया ही नहीं है, क्योंकि गैबी उमूर को मालूम करने का ज़रिया कुरान और सुन्नत, और कुरान और सुन्नत के अंदर सितारों की पैदाइश की जो गरज है वो बता दी गई कि वो 3 मकासद हैं। आसमान दुनिया की जीनत है, शयातीन को रजम करने का ज़रिया है, और खुश्की और तरीके अंधेरों में रहनुमाई का ज़रिया है। कुरान ने इतनी बताया, इसके अलावा कोई मकसद ही नहीं है सितारों का, या और कोई मकसद हो तो रब्बुल आलमीन जाने, लेकिन कुरान और हदीस में इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं। तो जिसने भी इससे मुस्तक़बिल का हाल मालूम किया, इल्म गैब का दावा इसकी बुनियाद पे किया, और सितारों के अंदर भी कहानत उसने की, तो उसने अपनी उम्र को ज़ाया किया और ऐसा इल्म हासिल किया, या अपने ऐसे इल्म को हासिल करने के लिए उसने अपने आप को खपाया जिस इल्म के हासिल करने का कोई ज़रिया ही नहीं, गोया बेमकसद ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह बात वाज़ेह हुई, लेकिन सिर्फ बात इसी हद तक नहीं है। अल्लामा दाऊदी ने यह कहा कि कतादा ने जो बात कही वो सही कही, लेकिन सिर्फ गलती नहीं की, सिर्फ उम्र को ज़ाया नहीं किया, बल्कि कुफ्र भी किया, क्योंकि उसने दावा इल्म गैब किया, और गैब का दावा करने वाला इस्लामी नुक्ते नज़र से दायरे इस्लाम से खारिज है, और उसकी तस्दीक करने वाला भी दायरे इस्लाम से खारिज है। तो ये हज़रत कतादा इब्न दिआमा अस्सदूसी ताबई का कौल था। और माशाअल्लाह सितारों की जो पैदाइश की जो गर्ज़ व गायत है, वो गर्ज़ व गायत कुरान मजीद की आयात से माखूज़ है, मुस्तंबत है, जो आपके सामने पढ़ी गई।
اور ان تین مقاصد کے علاوہ اگر کوئی اور دوسرا مقصد آدمی حاصل کرتا ہے یا کوئی دوسرا فائدہ اس سے لینا چاہتا ہے تو بالکل الٹی سیدھی غلط بات ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ستاروں کی حرکت سے پتہ چلایا جا سکتا ہے اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ کچھ آیتوں سے غلط استدلال کرتے ہیں، جیسے وہ علامات وبالنجم هم یہتدون۔ علامت ہے، کس چیز کی علامت ہے؟ مستقبل کا حال معلوم کرنے کی علامت ہے۔ ابھی آپ نے علامت کا معنی سمجھا، سمت کی علامت ہے، ڈائریکشن ہے سمت کے، کون ملک کس طرف ہے، اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں خشکی اور طری کے اندھیروں میں، نہ کہ مستقبل کے معاملات کو جاننے میں ہم اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے، غلط استدلال ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ صافات آیت نمبر 88-89 کے اندر ہے فنظر نظرۃ فی النجوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم۔ جب قوم نے یہ کہا میلے ٹھیلے میں چلو، حضرت ابراہیم کو جانا نہیں چاہتے تھے کفریا میلے میں، تو ستارے پر ایک نظر دی اور اس کے بعد کہا کہ میں بیمار ہوں۔ کہا دیکھو حضرت ابراہیم نے ستارے میں غور کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی ستارے میں غور کرتے ہیں، کسی بات پہ غور کرنا ہوتا ہے تو آدمی اوپر تاکتا ہے، غور کرتا رہتا ہے، کیا وہ ستارے کی تاثیر کا علم کر رکھتا ہے یا اس سے استدلال کرتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ وہ قوم جو حضرت ابراہیم کی تھی وہ ستاروں کی تاثیر کی قائل تھی، ان کے کفر کو باطل کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا تاکہ قوم یہ سمجھے کہ واقعی یہ بیمار ہے، ستاروں کی تاثیر کا علم کے قائل ہے، اور قوم ہم کو بخش دے، معاف کر دے، نہ لے جائے، جانے پر مجبور میلے میں نہ کرے، اور جب یہ جائے تو اس کا فائدہ اٹھا کر کے، ان کی غیبوبت کا فائدہ اٹھا کر ان کے سارے بتوں کو توڑ دے۔ چنانچہ الحمدللہ انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ تو یہ جو آسمان میں انہوں نے دیکھا یہ ایک طرح کا توریہ تھا۔ توریہ کہتے ہیں ایسے عمل کو کہ ہم کریں، سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ کسی اور مقصد سے کر رہا ہے اور ہم کریں کسی اور مقصد سے، تو ہم اس کو توریہ کہتے ہیں۔ تو یہ من باب توریہ تھا۔ جس طریقہ سے پوچھا کہ کس نے کہا ابراہیم یہ کام کس نے کیا، ہمارے بتوں کو کس نے توڑا؟ قال بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا، پوچھو ان سے اگر بول سکتے ہیں تو۔ اسی طریقہ سے بادشاہ نے، جو ظالم بادشاہ تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ پر وہ ڈوڑے ڈالنا چاہتا تھا اور زبردستی کرنا چاہتا تھا، تو کہا ہذہ اختی، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بہن ہے، تاکہ بھائی کے سامنے بہن کی عزت نہ لوٹے، حالانکہ مقصد یہ تھا کہ یہ میری اسلامی بہن ہے۔ تو بہرحال آیتوں سے ستاروں کی تاثیر پر استدلال کرنا بالکل غلط ہے۔ یہیں ہم رکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔